یہ ہوا کیا؟ کیا اتنے لوگوں نے انہوں نے پھر 9 مئی کی توثیق کر دی. ایک اس بات کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ دس کوسچن. جو ہمارا ووٹر تھا اس سے ہم موٹیویٹ اور انسپائر نہیں کر سکے کہ وہ باہر آئے. تھوڑی یا زیادہ کہیں نہ کہیں عوامی تصدیق ہوئی ہے 9 مئی کی. سینسیبل یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے, لیکن ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ صدر جو ہے محمد نواز شریف کو بننا چاہیے. مریم نواز آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ. جی ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں, اور ان کا حالیہ انتخابات کے بارے میں نقطۂ نظر جاننا بے انتہا ضروری ہے. مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق نسلوں کا ہے, اور یہ ان کے والد بھی 4 دفعہ الیکشن جیتے رہے, 3 دفعہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں, بے تحاشا منسٹریاں یہ ہیڈ کر چکے ہوئے ہیں. اور مسلم لیگ نون میں تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ جتنی سیکیور نواز شریف صاحب کی سیٹ ہوتی ہے اتنی ہی سیکیور جو ہے خرم دستگیر خان کی اس سیٹ ہوتی ہے. خرم دستگیر خان صاحب کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے. گوجرانوالہ کی ایک نشست نہیں ہوتی پی ایم ایل این کے لیے. گوجرانوالہ پورا کا پورا پی ایم ایل این کا ہمیشہ ہوتا ہے. 2018 میں انتہائی نامساعد حالات کے باوجود پورا گوجرانوالہ پورے کا پورا پینل خرم دستگیر خان صاحب کی سربراہی میں جیتا اور دھڑلے سے جیتا. اس دفعہ جبکہ پتہ چل رہا تھا کہ حالات نون لیگ کو فیور کر رہے ہیں, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیوں کر رہے تھے, اور خرم دستگیر صاحب اتنا بڑا شوق لگا ہمیں کہ خرم دستگیر خان صاحب اپنی نشست ہار گئے. آج ہماری خوش بختی ہے کہ خرم دستگیر خان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, اور پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے. یہ ہوا کیا؟ جی برنڈ شاء نے کہا تھا کہ جو ہے نا مڈ باتھ فار آل کنسرنڈ, یہ الیکشن کا پورا عمل جو ہے ہم سب کیچڑ میں نہلائے گئے ہیں. اور ایک اب عجیب ہے جان ہے جب سے جس منٹ پولنگ بند ہوئی اس وقت تک تو ہم نے بڑی محنت بھی کی اس دفعہ اپنی کیمپین میں, اور اس کو بالکل آسان نہیں لیا. ہر علاقے جتنا بھی اللہ نے موقع دیا وقت دیا ہم ہر علاقے میں گئے, لوگوں سے بات کی, اور میں بہت شکر گزار ہوں گوجرانوالہ کے ووٹروں کا. انہوں نے بہت محبت دی مجھے, ہر علاقے میں محبت دی. تو لہذا ہم سب کے لیے یہ ایک حیران کن نتیجہ تھا 2 لحاظ سے, کہ شہر میں چونکہ اب تقریباً 2.5 نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی, تو میرے علاوہ جو دونوں ہمارے کولیگز تھے انہیں اللہ نے کامیابی دی, لیکن باقی ضلع ہم جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور اسی طرح جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں وہ بھی آدھی ہم جو ہے نا اس دفعہ ہار گئے. تو گوجرانوالہ جو ایک بڑا ایک سٹیڈل تھا اس میں حیران کن یہ ہوا کہ جہاں سے ایک توقع تھی کہ شہروں میں شاید کوئی ریزسٹنس آئے گی مہنگائی کی وجہ سے اور وجوہات کی زیادہ اویئرنیس کی وجہ سے, تو شہر کی تو 3 میں سے 2 نشستیں جیت گئی مسلم لیگ, لیکن دیہاتی علاقوں کی سب نشستیں جو ہیں ان میں دوسرے لوگ کامیاب ہو گئے. تو یہ ایک عجیب سا ہیجان یہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پورے ملک میں, اور جب پورے ملک کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, اب پورا ملک کیا کہہ رہا ہے؟ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی کہتے ہیں جی ایک لہر آئی تھی وہ لہر خیبر پختونخوا میں آئی, پھر جو شمالی پنجاب تھا اس میں آ کے ختم ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی. ٹھیک, راول پنڈی, چکوال, اٹک, جیلم ختم ہو گئی. گجرات کے بعد پھر چلنا شروع ہوئی, گوجرانوالہ سے گزری, لاہور سے گزری, پاک پتن تک پہنچی, اس کے بعد پھر ختم ہو گئی, اور پھر پورے ملک میں نظر نہیں آئی. صحیح.
تو یہاں تو ایک عجیب سا دو طرفہ دھاندلی کی کہانی لگ رہی ہے۔ اچھا، کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو مثال بنایا گیا، جسے نواز شریف کے قریبی ساتھی خواجہ سعد رفیق ہیں، جاوید لطیف ہیں، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر خان، ان کو مثال بنانے کے لیے ہرایا گیا؟ جی یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم لوگوں کی جو قربانی ہے وہ اس الیکشن کی ساکھ قائم رکھنے کے لیے دی گئی ہے، لیکن اس پہ ابھی بہت سارے شواہد آنا باقی ہیں، بہت ساری گفتگو۔ مثلا اب میرے حلقے سے مجھے لوگ آ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی بعض ایسے پولنگ سٹیشنز تھے جہاں 12 بجے ان کے بیلٹ پیپر ختم ہو گئے اور نئے منگوانے پڑے۔ اس کا مطلب کہ وہاں سے ضرور جو ہیں وہ کم از کم کوئی تھوڑی نہیں تو کوئی 700-800 ووٹ تو غائب ہوئے نا جی اس پولنگ سٹیشن سے، جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ کال کرنا پڑا۔ اسی طرح پولنگ سٹیشنوں سے ہمیں اب چونکہ خواتین پولنگ ایجنٹس کی باتیں آ رہی ہیں کہ ایسی جگہیں تھیں جہاں سے مہر بار بار غائب ہو جاتی تھی، جس مہر سے آپ اسٹیمپ کرتے وہ غائب ہو جاتی تھی، اور پورے دن جو حالات تھے پولنگ کے وہ بہت بڑا ٹرن آؤٹ نہیں تھا، لیکن آخر میں آ کے اچانک ایک ٹرن آؤٹ نکلا ہے۔ تو الیکشن کی جو عمل تھا اس دن کے بارے میں بہت سارے تحفظات ہیں، اور لیکن اب چونکہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ چونکہ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ نے تحفظات کھڑے کر دیے، لیکن میں بڑی سنجیدہ آپ سے بات کی ہے کہ یہ جو لہر کی جو جغرافیکل چینجز ہیں اور جس طرح یہ بعض ایسی جگہوں پہ بعض مخصوص لوگوں کا کامیاب ہونا یا نہ ہونا، اس پر بھی سوالات ہیں۔ تو ایک اور الیکشن کا عمل ہوا ہے، اور برنارڈ شاء کا پھر لمحے کہ مڈ بیتھ فار آل سولز کنسرن۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، لوگ سوال اس لیے کریں گے آپ لوگوں پر کہ جہاں سے دھاندلی کی ماضی میں شواہد ملتے ہیں یا آوازیں آتی ہیں، ان کی طرف سے تو اس دفعہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون آوے ہی آوے اور ساڑی گل ہو گئی ہے، آپ لوگ تو بڑی تسلی میں تھے۔ تو پھر آپ کے ساتھ دھاندلی کس نے کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ساری وہ زیر اعتاب ہے، آپ کے ساتھ دھاندلی کی کس نے؟ جی میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی میں اگر ایک جماعت کامیاب ہوئی ہے تو وہاں الیکشن فیئر ہے، اور جہاں ہم کامیاب ہوئے ہیں پنجاب میں وہاں الیکشن فیئر نہیں، اور سندھ اور بلوچستان، سندھ میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی، وہاں پھر فیئر ہو گیا الیکشن۔ تو اگر آپ غور کریں کہ جس طرح لہر کا مد و جزر ہے، اسی طرح فیئرنیس کا مد و جزر بھی آ رہا ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی میں الیکشن فیئر ہے اور پنجاب میں فیئر۔ اگر الیکشن میں کہیں کوئی منظم دھاندلی تھی تو وہ پورے ملک میں تھی، اور جو اس کو مینج کر سکتے ہیں وہ آپ اور آپ کے ناظرین مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، عمران خان کا بیانیہ سیل ہوا ہے، یہ آپ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ جی میں اس لیے انکار کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بیانیہ سیل ہوا ہے تو کیا اتنے لوگوں نے پاکستان کے، انہوں نے پھر 9 مئی کی توثیق کر دیا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ ہاں ٹھیک ہے جناح ہاؤس کو آگ لگانا بہت اچھی بات ہے، ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگانا بہت اچھی بات ہے۔ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پشاور میں 140 بے زبان جانور بھی جلائے گئے اس دن، وہ جلانا بڑی اچھی بات ہے۔ یا گیٹ توڑنے جو ہیں وہ بڑے ایک مستحسن عمل ہے۔ تو میں اس وجہ سے یہ جو ووٹ ہے اس پہ بہت پریشان ہوں کہ بیانیہ کس چیز کے حق میں تھا۔ وہ کیا ایک جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو جیل سے نکالنے کے لیے تھا؟ کیا وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ نکلا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ اور اس پہ بھی ہم تو آپ جیسے جو ماشاءاللہ بالغ نظر لوگ ہیں ان سے توقع کریں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ تو شاید پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ووٹ چلے ہم میرے خلاف تھا یا میری جماعت کے خلاف تھا، لیکن یہ ووٹ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ریاست سے، یہ ہم نہیں جان پائے۔ صحیح کہ کیا وہ صرف ایک غصہ تھا جو باہر آ گیا، بس یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ ووٹ پڑ گیا ہے؟ کیونکہ
اگر تو یہ ووٹ 9 مئی کے حق میں ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں جس کو فسطائیت کہتے ہیں وہ کنسولیڈیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ہم دنیا کی تاریخ میں پاکستان کوئی پہلا ملک نہیں ہے جس کے اندر فسطائیت کو ووٹر کی مدد بھی حاصل تھی. It's not the first time. اور بڑی بڑی بھیانک مثالیں ہیں. یہاں جو ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں 1 منٹ کے لیے، تھوڑی سی طویل بات ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ آپ تاریخ سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو تاریخ میں بھی ایک واقعہ ہوا اور حیران کرنا کہ اتنا ایگزیکٹ کم ہوتا ہے کہ 1923 میں جو نازی پارٹی تھی، انہوں نے ان کا جو صوبہ تھا بویریا، جس طرح 9 مئی ہوا نا، اسی طرح ٹھیک 100 سال پہلے اس کی حکومت پر تشدد کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی. اس کو کہتے ہیں بیئر ہال پش. اسی طرح انہوں نے جاگیں لگائیں، توڑا، ناکام ہو گئے، جس طرح 9 مئی ناکام ہو. اس کے نتیجے میں ایڈولف ہٹلر جو ان کے سربراہ تھے نازی جماعت کے، ان کو 5 سال کی جیل ہوئی. لیکن ہٹلر بھی لاڈلا تھا، اس کو 9 مہینے بعد ہی اس کو ریلیز کر دیا گیا. اور اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے نا توڑ پھوڑ والا کام ٹھیک نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے آگے بڑھیں. اور جس طرح آج پاکستان میں معاشی طور پہ بحران ہے، وہ جرمنی میں بھی اس وقت تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد. تو 1928 کا جو جب انتخاب ہوا تو نازی پارٹی کو 2 کچھ فیصد ووٹ پڑا. بہت ہی خراب حالات تھے. لیکن 5 سال بعد اب وہ ووٹ جو ہے، جو اب کے نمبرز آ رہے ہیں، ان کو 37% ووٹ پڑا، جس کے نتیجے میں پھر ایڈولف ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنایا گیا. انہوں نے آتے ہی پہلا یہ کام کیا کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دی اور کہا یہ تو میرے دشمنوں نے کرائے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے دشمنوں کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا اور تمام جو ایک کر کے جو جمہوری قوانین تھے جرمنی میں، انہیں ختم کر کے انہوں نے کہا جب میں چانسلر ہوں اور میں اس ملک کو رول کروں گا. اور پھر اس کا نتیجہ آپ ایک جرمنی کی اپنی تباہی کی صورت میں نکلا. تو یہاں بھی ہمیں جو مجھے بہت بڑا خطرہ ہے اور میں اس سے پریشان ہوں کہ یہ جو ووٹ ہے یہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان میں تو چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا رول رہا ہے تو ہم اس کی مخالفت میں بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے توسط سے میری ان سے بڑی استدعا ہے کہ آمریت کا مقابلہ فسطائیت سے نہیں کیا جا سکتا. یہ بیماری سے بدتر علاج ہے. صحیح. کیونکہ فسطائیت پھر اینکی کریٹ کرتی ہے اور ایک ملک میں ایک مستقل ہیجان پیدا کرتی ہے. اور میں دیکھا وہاں کہ یہ مختلف ملکوں میں یہ ہو چکا ہے. اور جو اصل بات ہے کہ بار بار تشدد کا سیاسی استعمال کیا جاتا ہے اقتدار لینے کے لیے اور پھر اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے. تو یہاں ہم ایک بڑی خطرناک ڈھلان کے اوپر ہم نے قدم رکھ دیا ہے اس انتخاب میں، جو کہ جب تک اس کو بیٹھ کر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو حکومتیں ابھی بنائیں گے، ہماری جماعتیں بنائیں گی، جو ان کو اس پر سوچنا پڑے گا. اچھا، ایک تو سر اس بات کو ظاہر ہے آپ وہ جماعت ہیں جنہوں نے میرے خیال میں عمران خان کے بیانیے سے ویزیبلی شکست کھائی ہے، تو ظاہر ہے آپ نے کچھ نہ کچھ جسٹیفائی کرنا ہے. ایک اس بات کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان جیت کے، ایک اس بات کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہار گئے، ایک اس بات کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کامیاب ہو گئے، اور ایک اس بات کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے. تو کچھ نہ کچھ غلطیاں آپ کے پارٹ پر، آپ کی جماعت کے پارٹ پر بھی تو ہوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا. جی، اس میں سب سے بڑی جو آئی تھنک کوتاہی میں کہوں گا وہ یہ تھی کہ 21ویں صدی کا جو ابلاغ ہے اس نے سیاست کرنے کا انداز بدل دیا ہے. ایک پوری نسل جوان ہوئی ہے جس نے آج تک اخبار نہیں پڑھا.
اور وہ ان کے تمام جو معلومات کا ذریعہ ہے اور جس معلومات کی بنیاد پر وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ کرتے ہیں وہ اس موبائل فون کے اوپر ہے اور ان پلیٹ فارمز کے تھرو ہے جس پر وہ موجود ہیں. اس کے باوجود آپ نے سب اخباروں میں اشتہار دیا، تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ نہیں تو یہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے نا کہ اب ہمیں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ مکمل طور پر یعنی 100 میں سے آپ 85-90% سوشل میڈیا پہ کرنا ہے. اس کے علاوہ تو باقی بس وہی نسل ہے جو ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھ رہی، ٹیلی ویژن کا ٹاک شو نہیں دیکھ رہی. وہ صرف اپنے فون کے اوپر اگر کوئی کلپ آ گیا ہے انسٹاگرام پہ تو وہ دیکھ رہے ہیں، یا ٹک ٹاک پہ آ گیا تو وہ دیکھ رہے ہیں. ادروائز وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو شاید ہم جب بڑے ہو رہے تھے کہ لوگ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں مستقل اور وہ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ تو اب نہیں ہو رہا نا. یہ تو سارا کچھ اس فون پہ آ گیا ہے. اور اب جو چیلنج ہے کہ آپ نے جو بھی اپنا سیاسی ابلاغ کرنا ہے وہ 90 سیکنڈ یا اس سے کم میں کرنا ہے. اس سے زیادہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ویڈیو، اور مے بی لیس، کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہاں پھر ہماری پارٹی کو ایک بہت ہی سوچ سمجھ کر اس کے اوپر انویسٹ کرنا. لیکن سر سوال یہ ہے ابھی تک کیوں نہیں سوچا؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ دس کوسچن. لیکن آپ جیسے ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کو اس پر ضرور غور کرنا پڑے گا کہ ابھی تک ہم یہ ڈسکشن آج کی نہیں ہو رہی ہے. یہ کم از کم میں جو کہ عینی شاہد ہوں 4 سال تو ہو گئے ہیں اس پر بات کرتے ہوئے کہ کس قسم کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک نہیں کی. اور تو لہٰذا ہوا یہ ہے کہ ایک طریقہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ووٹر تھا جو تھوڑا سا بڑی عمر کا تھا اس سے ہم موٹیویٹ اور انسپائر نہیں کر سکے کہ وہ باہر آئے. لیکن جو نیا ووٹر تھا، جو ینگ ووٹر تھا جس کو ریچ آؤٹ کیا جا رہا تھا اس موبائل کے ذریعے، وہ باہر آ گیا، اس نے ووٹ ڈال دیا. اتنی تعداد میں میں کہہ سکتا ہوں میرے حلقے میں کہ اتنی تعداد نہیں تھی، لیکن اب خدا جانے یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا کہ ایکچولی کیا ہوا. لیکن بہرحال وہ موٹیویشن تو تھی. اور جو کہ سیاست کے جو عام انداز ہیں، میں کم از کم بڑے عاجزی سے اپنے حلقے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ میں کہتے ہیں گراؤنڈ گیم، الیکشن کی وہ گراؤنڈ گیم جو ہے وہ تقریباً 100% مسلم لیگ نون کے حق میں تھی. اور ہم کر رہے تھے گراؤنڈ گیم، یعنی لوگوں کے پاس جانا، لوگوں سے بات کرنی، جلسے کرنے، لوگوں کو ملنا آنا، جو ہمارے وہاں بلدیات کے نمائندے ہیں ان کے ذریعے ہماری میٹنگز ہونی. انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو وہ تو ایک گھوسٹ کینڈیڈیٹ تھے جو اب میں نتیجہ جو بھی آیا اس کو اس کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے. ٹھیک. اچھا سر، حکومت بن رہی ہے، حکومت میں بیٹھ رہے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، سینسیبل یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں؟ نہیں، میں نے تو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قائد ہیں ان کو اپنی سچی رائے دینا ان کی امانت ہے بطور ایک ان کے کارکن ہونے کی. میں نے انہیں یہی رائے دی تھی کہ ایک تو پنجاب حکومت لیں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اور یہ مسلم لیگ نون کا ریکارڈ قائم ہو گیا کہ جیسے بھی حالات ہوں الحمدللہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں. 2018 میں بھی تھے، وہ تو ہم سے چھین لیا گیا جو بھی ہوا، لیکن ابھی بھی ہم موجود ہیں. تو ایک تو وہ جو حکومت ہے وہ پھر 21ویں صدی کی حکومت ہونی چاہیے. نمبر 1 مریم نواز آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ؟ جی ابھی تک تو یہی فیصلہ ہے، لیکن آئی تھنک جب پنجاب کی نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹری پارٹی ملے گی تو حتمی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن وفاق میں دیکھیے بیک وقت 6 چیزیں ہیں جو میز پر ہیں. صدر بننے ہیں نئے، وزیر اعظم بننے ہیں، چیئرمین سینٹ بننے ہیں، اسپیکر بننے ہیں، 4 یہ چیزیں. اور دوسرا پنجاب کی حکومت میں اگر جو ہمارے ہواری ہیں ان کا کتنا حصہ ہوگا، اور بلوچستان کی حکومت میں کتنا حصہ ہوگا، کیونکہ ہم مسلم لیگ نون تقریباً برابر ہے پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں، اور پیپلز پارٹی کی چند نشستیں ہیں، 10 غالباً ہیں پنجاب میں.
تو میری تو بڑی صاف اور سیدھی رائے یہ تھی کہ ہم پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دیں، ان کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی عدم اعتماد آتا ہے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ صدر جو ہے محمد نواز شریف کو بننا چاہیے، ان کی ایک ونڈیکیشن اور ان کا جو الحمدللہ پاکستان کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے ان کے کریئر کا ایک سمجھیں کہ پیک ہوگی کہ وہ پاکستان کے صدر بنے، اور جو باقی عہدے ہیں ان پر گفتگو کر کے۔ تو میری تو بڑی واضح رائے تھی کہ پارٹی کا جو سروائیول ہے وہ اس میں ہوگا کہ بہتر سروائیول چلیں، اس میں ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں وفاق میں بیٹھیں، اور اگرچہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن بھرپور مزاحمت کریں جو معاشی پالیسیز ہیں دوسری ایشوز۔ اچھا، اگر یہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کچھ وجوہات کی بنا سے حکومت نہیں بنا سکتی، پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی، پی ایم ایل این انٹرسٹڈ نہیں ہوتی، تو کیا ری الیکشن از اے پاسبلٹی؟ جی پاسبلٹی تو ہمیشہ ہے، لیکن جس قسم کا یہ کیچڑ کا غسل تھا، اگر اس کو درست کیے بغیر ساری جماعتیں جب تک نہیں بیٹھیں گی اور اس بات کو یقینی نہ بنائیں کہ جو نہ صرف الیکشن تک بلکہ الیکشن والے دن کا جو عمل ہے اس میں ایک واضح طور پہ ہمیں بہتری لے کر آنی ہے اور شفافیت لے کر آنی ہے، اس طرح کے واقعات نہ ہوں کہ جی مہر گم ہو گئی، 12 بجے بیلٹ پیپر ختم ہو گئے، وہاں سے بیلٹ پیپر غائب ہو گئے، کہیں اور سے نکل آئے، یہ ہوئے ایسے واقعات میرے حلقے میں۔ تو غالباً شاید پاکستان کے عوام ایک زیادہ فیصلہ کن میجورٹی دے دیں کسی جماعت کو۔ پاکستان کو تو استحکام کی ضرورت ہے نا جی، تو اگر تو استحکام اس موجودہ سسٹم میں نہیں آتا تو پھر بلا شبہ نئے انتخابات ایک سلوشن ہے۔ ویری بریف آنسر کہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ جی پارٹی کی تو بہت خواہش ہے، پارٹی کے جو کارکن ہیں ان سب کی خواہش یہ ہے کہ میاں صاحب خود وزیر اعظم بنیں اور پارٹی کی بھی اور حکومت کی قیادت کریں۔ ان کا ایک ریکارڈ ہے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کا۔ دیکھیے 2013 میں اس سے زیادہ مشکل حالات تھے کہ بیک وقت لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، مہنگائی اور کراچی کی بد امنی، تو انہوں نے نواز شریف نے یہ چاروں مسئلے جو ہیں وہ 4 سال میں حل کر دیے پاکستان کے لیے۔ ان کا ایک بہت زبردست حاکمیت کا ریکارڈ۔ تو کارکنان کی تو رائے یہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف بنے، لیکن وہاں بھی پارٹی نے اس پر کوئی فیصلہ بھی کرنا ہے، مشاورت اس پر۔ اس لیے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا الیکشن سے پہلے ہی کہ اگر تو سادہ اکثریت آتی ہے تو پھر تو کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف ہمارے امیدوار ہوں گے، لیکن اگر کوئی مخلوط حکومت بنتی ہے تو پھر مشاورت ہوگی، وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ون لاسٹ کویشچن، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن، اس پہ میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ذرا تفصیل سے ہی بات کر لیں۔ یہ اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی ایک جماعت کی کسی صوبے میں حکومت آئی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی حکومت آئی، بلوچستان میں اور حکومت آئی، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، جس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت کو لوگوں نے منتخب کیا۔ لیکن اس حکومت کی اور اس پارٹی کی پالیسیاں ماضی میں پرو طالبان رہی ہوئی ہیں، جو صرف پاکستان کے لیے ماتھے پہ شکنے نہیں پڑیں گی، دنیا ہمیں ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھے گی۔ اس بات کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ امریکہ میں بھی فاشسٹ آئے اور پھر کیپٹل ہل پر حملہ بھی ہوا، انہوں نے آئینی تبدیلیاں کی اور کچھ اب سازش کی بنیاد پر بغاوت، کچھ اس طرح کی چیزیں کو دو چیزیں انہوں نے کی۔ ہاں، امریکہ میں جب 6 جنوری 2021 کو صدر ٹرمپ کی مدت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی ایک 9 مئی والا واقعہ کیا، اور ان کے جو انہوں نے خود بھی اکسایا، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہتے ہیں، اکسایا، ابھارا لوگوں کو، اور جس طرح 9 مئی کا واقعہ بھی چڑھ دوڑو۔ تو یہ چونکہ ہمارا جو فسطائی جتھا ہے یہ 2014 میں چڑھ دوڑ چکا تھا پارلیمان کے اوپر، لہٰذا اس دفعہ انہوں نے کہیں اور انتخاب کیا چیزوں کا۔ لیکن امریکہ میں انہوں نے 2 قوانین نئے نہیں بنائے جی، پرانے موجود تھے۔ اوکے، دو بات، ایک ہے انسریکشن،
جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک جتھے نے تشدد کی بنیاد پر حکومت کی بلڈنگز اور حکومتی اہلکاروں کو زد و کوب کرنا، دس از کالڈ انسریکشن، جو اس پہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے جو ایک دوسرا قانون ہے ان کا، جو ہے سیڈیشیس کنسپیرسی، کہ سازش کی بنیاد پر بغاوت، جس پر جو کہ 19ویں صدی کا قانون ہے، لیکن اس پہ انہوں نے ابھی جب 6 جنوری یہ لگتا ہے سائفر کے متعلق لکھا ہے. ہاں اس طرح ایسا انہوں نے ابھی بہت بڑی بڑی سزائیں دی، 18 سال کی، 12 سال کی، 16 سال کی. تو یہاں بھی کم از کم جس طرح امریکہ کے آئین میں بھی 19ویں صدی سے لکھی ہوئی ہے یہ بات، کہ اگر کوئی شخص انسریکشن میں، یعنی اگر حکومتی بلڈنگوں کو آگ لگاتے ہوئے یا حکومتی اہلکاروں کو زد و کوب کی، جس طرح انہوں نے لاہور میں آپ کو پتہ ہے سینکڑوں پولیس، پنجاب پولیس کے پیٹرول بم پھینکے ان کے اوپر، ان کی گاڑیاں جلائیں، ان کو تشدد کیا. تو امریکہ کا آئین یہ کہتا ہے کہ، اور غالباً یہ چیز ان کے سپریم کورٹ میں بھی جائے گی، کہ وہ شخص پھر کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک. وہ اس کے لیے ایلیجبل نہیں رہا. یہ ایک طریقہ انہوں نے، امریکہ نے 19ویں صدی سے ایک فسطائیت کے خلاف انہوں نے سیف گارڈ رکھا ہوا ہے، کہ ووٹ کے ذریعے آپ تشدد کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کہ اگر آپ کو ووٹ ملے ہیں تو آپ چڑھ دوڑیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن ہے فسطائیت کی. تو لہٰذا عوامی حمایت کی بنیاد یا ووٹ کی بنیاد جو ہے وہ تشدد کی وجہ نہیں بن سکتی. تو لہٰذا ہمیں بھی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میرے ذہن میں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا تو میں یہ قوانین خود لے کر آؤں گا پارلیمان میں، ایک قانون ساز ہونے کے. سینٹ میں آ کے آپ کر سکتے ہیں. جی وہ تو ابھی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ سینٹ میں کس کو وہ لے کے جائیں گے، لیکن یہ کام کرنے والے ہیں. کیونکہ میں ضرور آپ کو توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنی جو روزانہ کی جو سیاسی اتار چڑھاؤ میں، ہمیں یہ جو اب الارم کی گھنٹی بجی ہے نا جی اس الیکشن میں، کہ چاہے وہ ہم اس پر بحث کر لیں کہ تھوڑی یا زیادہ کہیں نہ کہیں عوامی تصدیق ہوئی ہے 9 مئی کی. صحیح. تھوڑی یا زیادہ. ٹھیک. اور اس سے ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے، بیکاز پاکستان جو پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، پہلے ہی معاشی کساد بازاری کا شکار ہے، ہم اس طرح کی سیاست مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. کہ یہاں ہر مہینے کوئی اٹھ کے کہ اچھا جی میں نے تو آج ریڈیو پاکستان پشاور نہیں، میں نے ریڈیو پاکستان گلگت بلتستان آج آگ لگا دینی، یا ریڈیو پاکستان جو ہے وہ جو لگائی بھی ہے انہوں نے، موٹر وے کے ٹول پلازا کو آگ لگائی، میٹرو بس کے اسٹیشن کو آگ لگائی. یہ جو ایک مثال ہے، اور یہ بات جو آنے والی پنجاب حکومت ہے وہاں بھی یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ بھی آپ ضرور سیاست کریں، آپ ضرور ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں، لیکن تشدد پر ابھارنا وہ خود جرم ہے، لیکن اس کی بنیاد پر تشدد ہونا وہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے. ٹھیک. تو لہٰذا اس کے اوپر تو بڑی سیریس قانون سازی پاکستان کے مستقبل کے لیے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ سیاست بہرحال ایک امکانات کا کھیل ہے. آپ لوگ نے ایک بہت عرصہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہا، اور بھی بڑے نام دیے گئے، لیکن یہ اب تسلیم کرنا چاہیے عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ شاید ان کے اتنے نہ ہوں، کچھ دھاندلی ہوئی ہے یہ، لیکن بہرحال ان کو ووٹ پڑا ہے، ان کا ووٹر ہے، حقیقت ہے. کیا کسی سٹیج پر ایسا ہو سکتا ہے کہ PMLN عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملائے؟ یہ تو آپ فلم ڈونکی کنگ کی کہانی سنا رہے ہیں ہمیں، جس کے آخر میں وہ جو ڈونکی کنگ ہے وہ جا کے شیر کے سر پہ تاج رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا ہی کام ہے، میں جو ہوں میں وہی رہوں گا. تو بالکل امکانات، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ضرور ہے، ایک دروازہ ہے جس سے عمران خان اور ان کی جماعت نے گزرنا ہے، اور وہ دروازہ ہے تشدد کو فیصلہ کن طور پر مسترد کرنے کا، نفرت کو فیصلہ کن طور پر مسترد کرنے کا، جو کہ بڑا کم امکان ہے کہ ان سے ہوگا. وہ ان کی سیاست کی بنیاد ہی نفرت ہے.
سیاست کی بنیاد ہی گریونس ہے، سیاست کی بنیاد ہی اپنے مخالفوں کو کہتے ہیں نا دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ہے کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ہاتھ بھی ملایا جائے. تو لہٰذا اگر تو وہ ایک جمہوری رواداری کی بات کریں اور کہیں کہ جی آئندہ سے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کو ووٹ پڑیں، پر ہمیں بھی تو ووٹ پڑیں. مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک 5 لاکھ بڑا ہے، کم نہیں ہوا. تو ان کو چلیں مسلم لیگ نون ہمیں کوئی جماعت اچھی لگ سکتی ہے نہیں لگتی، لیکن ہمیں ان پاکستانیوں کا تو احترام کرنا ہے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالے. تو اگر تو وہ احترام کی طرف آتے ہیں، رواداری کی طرف آتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ قانون میں نہیں لکھا ہوتا لیکن وہ جمہوریت کی ایک نارمز ہیں، اگر اس طرف آتے ہیں تو ضرور بات ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. جب بھی آپ سے گفتگو کی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آپ ہمارے دفتر تشریف لائے، ہمارے لیے بہت عزت کی بات. میں شکر گزار ہوں، آپ نے مدعو کیا مجھے. بہت شکریہ جی.